محمد سيد الكونين والثقلين. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی طرح اس میں 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے. آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس مہینے کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے. چونکہ یہ عاشورہ کا دن زمانہ جاہلیت سے قریش مکہ کے نزدیک بھی بڑا محترم دن سمجھا جاتا تھا. اسی دن وہ خانہ کعبہ پر غلاف وغیرہ چڑھاتے تھے، اس کا غلاف تبدیل کیا جاتا تھا، اور قریش مکہ اسی دن روزہ بھی رکھا کرتے تھے. یہ عمل ان کو قریش کو غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سے پہنچے تھے، جس کی بدولت یہ لوگ یہ عمل کیا کرتے تھے یوم عاشورہ میں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ کار تھا کہ جب آپ ملت ابراہیمی کے مطابق کوئی عمل قریش کا دیکھتے تو اس پر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے. اس طرح حج وغیرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی حضرات جو ہیں یہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تاریخی روایت یہ پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر سے اس دن یوم عاشورہ کو نجات عطا کی تھی. اس نسبت سے یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات ملنے کے خوشی کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان سے زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری قوم کسی دوسری امت کے عمل کے مشابہ عمل کرے، مجھے یہ بھی پسند نہیں. اسی لیے میں ایک دن 10 محرم کے آگے یا پیچھے کا روزہ ساتھ ملا کے رکھنے کا حکم دیتا ہوں. اور سنت بھی اس کے روزے میں یہی ہے کہ ایک دن کا روزہ 10 کے ساتھ یا 9 محرم اور 10 محرم یا اسی طرح 10 محرم یا 11 محرم کا روزہ ملا کر رکھا جائے. اب بعض حضرات صرف یوم عاشورہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ خاص سمجھتے ہیں اور اس کا اور کوئی تاریخی مقام ان کی نظر میں نہیں ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے. یہ یوم عاشورہ پہلے سے ہی اہمیت کا حامل دن ہے. اس میں چند ایسے واقعات ہوئے کہ جس کی وجہ سے اس کا مرتبہ اور اس مہینے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. چند مورخین نے لکھے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یوم عاشورہ میں ہی آسمان اور زمین کو بنایا گیا، قلم اور آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اس دن کو قبول ہوئی، اور اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا. اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی، اور یہی 10 محرم کا دن تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا، اور ان پر جو آگ جلائی گئی تھی اس آگ کو ان کے لیے گلزار بنایا گیا. اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی، اور مصر کی حکومت بھی ان کو اسی دن نصیب ہوئی. اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک لمبے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی. اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون
کے ظلم سے نجات حاصل ہوئی، اور یہی دن تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام جو سخت بیمار ہوئے تھے ان کو اس بیماری سے شفا نصیب ہوئی، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنے کے بعد باہر نکلے، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا، اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی، یہی دن تھا کہ جس دن قریش جو ہے خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے، اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمایا، اور اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو میدان کربلا میں شہید کیا، اور اسی دن جو ہے وہ قیامت بھی قائم ہوگی۔ تو یہ چند واقعات ہیں کہ جن کی وجہ سے اس یوم عاشوراء کے دن کو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ صرف یہی نہیں کہ یہ واقعات ہی کی وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کے ذریعے سے بھی اس کی فضیلت کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا، سوائے اس دن کے یعنی یوم عاشوراء کے علاوہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور دن میں روزہ رکھتے ہوئے اس کی اتنی اہمیت کا اس کی اتنی اہتمام کا نہیں دیکھا۔ ماہ رمضان کے علاوہ ماہ رمضان کے روزے جب فرض نہیں تھے تو اس وقت تک یہی روزہ عاشوراء کا روزہ فرض تھا، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور اس مہینے کے روزوں کو ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ رکھے کرتے تھے پورے مہینے کے۔ اور پھر جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے روزوں میں نفلی اعتبار سے سب زیادہ فضیلت جو ہے وہ 10 محرم کے روزے کی رکھی، اور فرمایا کہ جس کو چاہیے وہ رکھے، جو نہ چاہے وہ نہ رکھے، اور اس کا جو مسنون طریقہ ہے 10 محرم کے روزے کا وہ میں آپ کو پہلے پیچھے بتا کے آ چکا۔ اسی طرح اور بھی متعدد احادیث ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس دن کی فضیلت ہمیں واضح ہوتی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ جو ہے وہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اب اس مہینے کی فضیلت اور اس کی وجوہات کیا ہیں، یعنی کہ اس مہینے کو اتنی اہمیت کن وجوہات سے حاصل ہے؟ تو اس کی پہلی وجہ تو یہ ذکر کی جاتی ہے کہ اس مہینے کا ذکر احادیث شریفہ میں آیا ہے، یعنی اس ماہ کی فضیلت کا ذکر احادیث شریفہ میں آنے کی وجہ سے اس ماہ کو بڑی فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ اور دوسرا اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، یعنی کہ اس مہینے کو اشہر اللہ، حدیث کے اندر اس کے لیے لفظ شہر اللہ کا استعمال ہوا ہے، یعنی کہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، اس وجہ سے بھی اس کی فضیلت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ اشہر الحرم یعنی ان 4 مہینوں میں سے ہے جن مہینوں کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حرمت والے مہینے کہا ہے، یعنی کہ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ تو یہ 4 مہینوں میں محرم الحرام بھی شامل ہے، اس وجہ سے اس کو اہمیت حاصل ہے۔ اور چوتھی وجہ اہمیت اس کی یہ ہے کہ یہ اسلامی مہینے کی اسلامی سال کی اس سے ابتدا ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو ہم بڑی فضیلت کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس میں روزے رکھنے کا بھی حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رکھتے تھے کہ تاکہ ہماری ابتدا جو ہے وہ عبادات سے ہو، یعنی مالی اور جسمانی عبادت دونوں ذریعے سے رکھی جائے۔
تاکہ پورا سال جو ہے وہ ہمارے لیے برکتیں اللہ کی نازل ہوتے رہیں۔ اب یوم عاشوراء میں کرنے کے کام کون سے ہیں، کہ ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے، تو اس بارے میں ہم اوپر وضاحت کر چکے کہ اس دن کا سب سے اچھا اور سب سے پسندیدہ عمل وہ روزہ ہی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور وہ بھی یہود و نصارہ کی مشابہت سے ہٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزے کے رکھنے کا حکم ہمیں دیا ہے۔ اب اسی طرح اس کے اندر ہمیں اپنے اہل و عیال پر رزق کی فراخی کرنا، یہ بھی احادیث سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے صرف اہل و عیال کے اندر جو ہیں کھانے میں وسعت کریں، فراخی کریں، نہ کہ باہر بانٹنا اور دوسروں کو دینا، اس چیز کی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور یہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے فرمایا گیا ہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال کا جو ہے وہ رزق جو ہے وہ اس کو عطا فرما دیں گے۔ اور یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ اب اس میں بعض رسمیں اور بعض بدعات ایسی ہیں کہ جن کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی دنیا میں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، بس ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں۔ ہمیں ان سے بچنا چاہیے، جلوسوں وغیرہ میں جانا، اسی طرح دیگے وغیرہ پکانا اور سبیل بانٹنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اگر عقل مند آدمی دیکھے تو وہ بھی سمجھے گا کہ یہ تو گویا کہ اپنے شہداء کے اوپر خوشی منانے کا جیسا عمل ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ان کے جلوسوں میں جانا بھی ہمیں بالکل بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم اگر ان کے جلوسوں میں جائیں گے تو گویا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بنیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کسر سواد قوم وهو منهم، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے، کنز الاعمال سے لیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یا جس قوم نے کسی قوم کی رونق بڑھائی گویا کہ وہ انہی میں سے ہے، جیسا کہ ایک اور حدیث میں بھی ہے نا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو یہ بھی تقریباً اسی کے پلے کی حدیث ہے کہ جس نے دنیا میں کسی کے ساتھ اس کے اجتماع کو بڑھایا، اس کی رونق کو بڑھایا، اس کے ساتھ کھڑا رہا، تو گویا کہ وہ اس میں سے ہی ہے۔ تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے، ہمیں ان لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اس میں گناہ بھی ہے، اور گناہ کے ساتھ کھڑے ہونا گویا کہ انسان گناہ کی جگہ کو بڑھا رہا ہے اور ان کے غلط کام کو گویا کہ احترام دے رہا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یوم عاشوراء کے دن کی چھٹی بھی، یہ بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے حکومتی ادارے جو ہیں وہ اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتے، تو ہم اس پر کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے 10ویں محرم کو یہ جو کھچڑا وغیرہ پکانا ہے، یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے، یہ گناہ کی بات ہے، کیونکہ اس میں کوئی اس طرح کی نہ حدیث میں کوئی وارد ہوا ہے اس کے پکانے کے بارے میں، نہ ہی شریعت میں کہیں سے ملتا ہے۔ یعنی کہ بعض لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو کھچڑا پکاتے ہیں، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خوشی میں خوارج جو تھے وہ 10 محرم کو اناج ملا کر پکایا کرتے تھے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے خوشی میں کرتے ہیں۔ بظاہر یہ لوگ اپنے آپ کو ماتم کرتے دکھا رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ ان کی خوشی بھی ہے، کھانا پکانا اور اس طریقے سے یہ۔ اور اسی طرح محرم کے مہینے میں خصوصاً 9ویں 10ویں 11ویں تاریخ میں بعض لوگ جو ہیں وہ کھانا پکا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی بالکل صحیح نہیں ہے، اور یہ طریقہ بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ جن روحوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے
اگر ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھا گیا اور اکابر سلف کے نام پر وہ کھانا پکایا گیا تو یہ شرک ہے، اور ایسا کرنا جو ہے وہ ما احل به لغیر اللہ، یعنی اس میں داخل ہو جائے گا جس نے بغیر اللہ کے نام لیے پکایا وہ حرام ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچاتے رہنا چاہیے، اور اسی طریقے سے پانی اور شربت کی سبیل لگانا یہ بھی کوئی جائز عمل نہیں ہے۔ اس طریق کو لوگ اکثر لگا کے بیٹھتے ہیں تو یہ بھی گناہ میں شمار ہے۔ اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس دن کا بہترین عمل روزہ رکھنا ہے، تو جب روزہ رکھنا ہے تو پھر پانی بانٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس میں مٹھائی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، ان لوگوں کے رواج بنے ہیں کہ وہ اس کے اندر مٹھائی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، مسجدوں میں لا کر یا گھروں میں لا کر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، تو یہ عمل بھی جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، اس کا بھی ثبوت کہیں سے نہیں ملتا۔ اور اس طرح محرم الحرام میں لوگ نکاح کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے اسی مہینے میں محرم میں نکاح کیا، 10 محرم کا، جیسا کہ ہم اوپر پڑھ کے آئے، اوپر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے 10 محرم میں نکاح کیا۔ تو اس میں کوئی نکاح کرنا بری بات نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور ہر قسم کے گناہ اور معصیتوں سے محفوظ فرمائے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔